جی سورۃ الاعراف قرآن مجید کی 7ویں صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے، یعنی یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جب اسلام کے ابتدائی ایام تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا تھا۔ اس صورت میں 206 آیات ہیں۔ یہ طویل ترین مکی صورتوں میں سے ایک ہے۔ سورۃ الاعراف اس دور میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سننے سے انکار کرتے تھے۔ وہ قرآن کی آیات کو جادو اور کہانیاں قرار دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے اذیت دی جا رہی تھی۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ بھی اسلام پر اعتراضات کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، پچھلی قوموں کے واقعات سنائے تاکہ وہ صبر کریں، اور ان مشرکین کو عبرت دلائی جو اپنے نبیوں کا انکار کرتے تھے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ بھی اسلام پر اعتراضات کر رہے تھے۔ الاعراف ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے اونچی جگہ یا بلندی۔ یہ نام اس سورت کی آیت نمبر 46 سے لیا گیا ہے، جہاں اعراف کے لوگوں کا ذکر ہے، وہ لوگ جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوں گے۔ انکار کرنے والی قوموں کو عبرت دلانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قوم نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہم السلام کی قوموں کا ذکر کیا تاکہ قریش کو سمجھایا جائے کہ اگر تم بھی ضد کرتے رہے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا۔ مکی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اس صورت میں اللہ نے فرمایا، پس صبر کرو جیسا کہ اولو العظیم رسولوں نے صبر کیا، یعنی سابقہ نبیوں کی طرح ثابت قدم رہو۔ توحید اور شیطان سے خبردار کرنا۔ سورت کے آغاز میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ یہ اس لیے بیان کیا گیا کہ انسان کو بتایا جائے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں جنت سے نکالنے والا تھا، اب دنیا میں بھی تمہیں بہکائے گا۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ یہ سورۃ الاعراف کا سب سے مرکزی واقعہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے حکم دیا؟ ابلیس نے تکبر سے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں رہنے کی اجازت دی، مگر منع فرمایا کہ اس مخصوص درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا، وہ درخت کے قریب گئے اور جنت سے زمین پر بھیج دیے گئے۔ یہ واقعہ انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ تکبر تباہی لاتا ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو فریب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی جنت سے محرومی کا سبب بنتی ہے۔ پچھلی قوموں کے واقعات۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کئی انبیاء اور ان کی قوموں کے حالات تفصیل سے بیان کیے، جیسے قوم نوح علیہ السلام جنہوں نے نبی کی بات نہ مانی تو طوفان سے غرق کیے گئے، قوم عاد ہود علیہ السلام غرور اور طاقت میں مست ہوا کے طوفان سے ہلاک، قوم سمود صالح علیہ السلام اونٹنی کو قتل کیا زلزلے سے تباہ، قوم لوط علیہ السلام بدکاری کی وجہ سے آسمان سے پتھروں کی بارش، قوم مدین شعیب علیہ السلام ناپ تول میں کمی کرنے والے زلزلے سے برباد۔ ان تمام واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مکہ کے کافروں کو منتبہ کیا کہ تم بھی اگر ضد اور شرک پر قائم رہے تو انجام یہی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ یہ سورۃ الاعراف کا سب سے طویل اور تفصیلی واقعہ ہے۔ فرعون نے ظلم اور تکبر میں حدیں پار کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بار بار دعوت دی، نشانیاں دکھائیں، مگر اس نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈھک اور خون جیسے عذاب بھیجے۔ آخر کار بنی اسرائیل کو نجات دی گئی اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ مکہ کے مشرکین کے لیے عبرت تھا کہ اگر تم بھی حق کا انکار کرو گے تو انجام یہی ہوگا۔ اعراف کے لوگ کون ہیں؟ آیت 46 میں بیان ہوا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہوگا جسے اعراف کہا جائے گا۔ وہاں کچھ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور گناہ برابر ہوں گے۔ وہ دونوں فریقوں کو دیکھیں گے، جنتیوں کو سلام کہیں گے اور جہنمیوں سے پناہ مانگیں گے۔ آخر کار اللہ کی رحمت سے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ عہد الست۔ اللہ نے تمام انسانوں سے پیدا ہونے سے پہلے وعدہ لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا جی ہاں، ہم گواہ ہیں۔ یہ آیت 172 انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ کا وعدہ اس کی فطرت میں ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ ایک خالق ہے۔ سورۃ الاعراف کا پیغام اللہ کی زمین پر صرف وہی کامیاب ہے جو توحید پر قائم ہے۔
تکبر، نافرمانی اور ظلم انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ انبیاء کی پیروی ہی نجات کا راستہ ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس کے فریب سے بچنا ضروری ہے۔ جنت اور جہنم دونوں حقیقی ہیں اور انسان کے اعمال ہی فیصلہ کریں گے۔ سورۃ الاعراف ایک مکمل سبق ہے کہ انسان اپنی اصل پہچان نہ بھولے۔ وہ مٹی سے بنا ہے، عاجزی اس کی زینت ہے۔ جو اللہ کے حکم پر چلے اس کے لیے جنت ہے، اور جو غرور و جد میں آیا تو اس کے لیے انجام فرعون اور ابلیس کی طرح عبرتناک ہے۔ اعراف کے لوگوں کا ذکر آیت 46 سے 49۔ اعراف وہ مقام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا۔ یہاں وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور گناہ برابر ہوں گے۔ وہ دونوں فریقوں کو دیکھیں گے، جنتیوں کو سلام کہیں گے اور جہنمیوں سے پناہ مانگیں گے۔ آخرکار اللہ کی رحمت سے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ عہد الست، اللہ نے تمام انسانوں سے پیدا ہونے سے پہلے وعدہ لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا جی ہاں، ہم گواہ ہیں۔ یہ آیت 172 انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ کا وعدہ اس کی فطرت میں ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ ایک خالق ہے۔ قرآن کا مقصد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ وہ ہدایت کے پیغام کو پہنچاتے رہیں، چاہے لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ قرآن ان کے لیے رحمت اور نصیحت ہے جو سنتے اور سمجھتے ہیں۔ شیطان کی چال اور انسان کی کمزوری۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی راہ نہیں۔ آخری آیت 206، جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ یہ صورت اسی سجدے پر ختم ہوتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد بندگی ہے۔ ایک، ایمان کی مضبوطی اور عقیدہ توحید میں پختگی۔ سورۃ الاعراف کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اس میں اللہ کی وحدانیت، شیطان کی دشمنی اور انسان کی آزمائش کا پورا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ جب کوئی مومن اسے غور سے پڑھتا ہے تو اسے یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ نجات صرف اللہ کی بندگی میں ہے اور کامیابی صرف اس کی اطاعت میں۔ اشارہ، فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الاعراف آیت 35۔ جو میری ہدایت پر چلے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ گناہوں کی معافی اور روحانی صفائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ الاعراف کی تلاوت انسان کے باطن کو صاف کرتی ہے۔ یہ انسان کو اس کے گناہوں کی یاد دلاتی ہے اور توبہ کی طرف راغب کرتی ہے، کیونکہ اس میں بار بار یہ ذکر ہے کہ جنہوں نے نافرمانی کی اللہ نے انہیں ہلاک کیا، اور جنہوں نے توبہ کی انہیں بخشا۔ یعنی جب بندہ یہ سورت پڑھتا ہے تو اس کے دل میں نرمی اور اللہ سے رجوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ شیطان کے فریب سے حفاظت۔ اس صورت میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اگر کوئی شخص سورۃ الاعراف پڑھتا اور سمجھتا ہے تو وہ شیطان کی چالوں سے بچنے والا بن جاتا ہے۔ اشارہ، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ الاعراف آیت 22۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الاعراف کو پابندی سے پڑھتا ہے اللہ اس کے دل کو وسوسوں اور برے خیالات سے محفوظ رکھتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے فتنوں سے نجات۔ اس صورت میں پچھلی امتوں کی نافرمانیاں اور ان کے انجام کا ذکر ہے۔ یہ پڑھنے والے کو عبرت اور سبق دیتی ہے کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے گا تو دنیا اور آخرت میں امن پائے گا۔ مثلا قوم نوح، عاد، صالح، مدین، فرعون، سب کا انجام یہ بتاتا ہے کہ باطل وقتی ہوتا ہے، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ یعنی جو شخص اس صورت کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ خود فتنوں، ظلم اور گناہ سے بچنے کی توفیق پاتا ہے۔ دل کے سکون اور روحانی اطمینان کا ذریعہ۔ جب بندہ سورۃ الاعراف پڑھتا ہے تو اس میں بیان کردہ اللہ کی قدرت، اس کے انصاف، اس کی رحمت اور انبیاء کے صبر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ آیت، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ آیت دل کو یقین دلاتی ہے کہ زندگی میں ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے، اس لیے مومن کو بے سکونی نہیں ہونی چاہیے۔ سورت کے آخری سجدے کا روحانی اثر۔ سورۃ الاعراف قرآن کی ان سورتوں میں سے ہے جن کے آخر میں آیت سجدہ آتی ہے۔ جب کوئی مومن اس سورت کو تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اپنی انکساری، بندگی اور عاجزی کو ظاہر کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ دل سے کیا جائے تو روحانی گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ آخری آیت، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ یہ سورت اسی سجدے پر ختم ہوتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد بندگی ہے۔ آج کے دور میں سورۃ الاعراف سے حاصل ہونے والے سبق تفصیل کے ساتھ۔ توحید، صرف اللہ پر یقین۔ سورۃ الاعراف کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ ہی اصل حاکم، مددگار اور کارساز ہے۔ آج کے زمانے میں ہم نے لوگوں، سسٹموں اور دنیاوی طاقتوں پر بھروسہ شروع کر دیا ہے۔ اللہ یاد دلاتا ہے تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہی نظام چلا رہا ہے۔ الاعراف آیت 54۔ سبق یہ ہے کہ دنیا جتنی ترقی کر لے، ٹیکنالوجی، دولت، اقتدار، لیکن سچ یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کے سہارے پر ہی مطمئن رہ سکتا ہے۔ یہ صورت ہمیں خالص توحید کا سبق دیتی ہے۔ شیطان آج بھی دشمن ہے اور اب وہ ڈیجیٹل شکل میں ہے۔ سورۃ الاعراف میں ابلیس کا انکار سجدہ سب سے پہلا واقعہ ہے۔
اللہ نے بتایا کہ شیطان نے کہا میں ان کے سامنے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا اور ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤں گا۔ الاعراف آیت 17۔ آج کے دور میں شیطان کے حملے یہ ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے دلوں میں حسد، فتنہ، شہوت اور غرور پیدا کرنا، انسان کو نماز، ذکر، قرآن سے دور کرنا، دکھاوے، انا اور فالوورز کی غلامی میں ڈالنا۔ سبق یہ ہے کہ جو سورۃ الاعراف کو سمجھتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ شیطان اب شکل بدل چکا ہے، وہ اب صرف وسوسہ نہیں دیتا بلکہ ڈیجیٹل وسوسے اور غلط نظریات کے ذریعے انسان کو گمراہ کر رہا ہے۔ صبر اور استقامت، نبیوں کی زندگی سے سبق۔ سورۃ الاعراف میں نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کی قوموں کا ذکر ہے۔ ان تمام نبیوں کو لوگوں نے جھٹلایا، مذاق اڑایا، مگر انہوں نے صبر اور استقامت اختیار کی۔ آج کے مسلمانوں کے لیے سبق یہ ہے کہ اگر تم حق پر ہو تو مخالفت پر گھبراؤ نہیں۔ اگر تم دین پر عمل کرتے ہو اور لوگ ہنسی اڑائیں تو یہی انبیاء کا راستہ ہے۔ بس صبر کرو جیسا کہ اولو العظیم رسولوں نے صبر کیا۔ الاعراف آیت 87۔ سبق یہ ہے کہ مومن کو حالات کے بدلنے سے نہیں، ایمان کے کم۔ الاعراف 87۔ سبق: مومن کو حالات کے بدلنے سے نہیں، ایمان کے کمزور ہونے سے ڈرنا چاہیے۔ غرور، انا اور ضد ہر دور کا فرعون۔ سورۃ الاعراف میں فرعون کا انجام بتا کر اللہ نے یہ پیغام دیا کہ جس نے تکبر کیا ہم نے اسے ہلاک کیا۔ آج کا فرعون کون ہے؟ وہ انسان جو کہتا ہے مجھے کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں، جو اپنی عقل کو خدا سمجھتا ہے، جو گناہ کو آزادی کہتا ہے۔ سبق: سورۃ الاعراف ہمیں عاجزی سکھاتی ہے۔ تکبر انسان کو برباد کرتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا عام آدمی۔ جھوٹے خداؤں کا انکار، آج کے بت مادیت اور خواہشات ہیں۔ قدیم زمانے کے لوگ پتھر کے بت پوجتے تھے، آج کے انسان خواہش، پیسہ اور شہرت کے بت پوجتے ہیں۔ اللہ نے کہا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ سبق: سورۃ الاعراف ہمیں سمجھاتی ہے کہ دل کا بت سب سے خطرناک ہے۔ اگر ہم اپنی خواہش کے غلام بن گئے تو ہم بھی وہی غلطی دہرا رہے ہیں جو پچھلی قوموں نے کی۔ علم پر عمل، صرف جاننا کافی نہیں۔ بنی اسرائیل کے علماء کو علم ملا مگر وہ عمل نہ کر سکے۔ اللہ نے فرمایا جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم نے اس کا دل الٹ دیا۔ سبق: آج علم عام ہے مگر عمل کم ہے۔ سورۃ الاعراف ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ قرآن سمجھنا برکت ہے مگر اس پر چلنا نجات۔ اخلاق اور عدل، معاشرتی فتنوں کا علاج۔ سورۃ الاعراف میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں قوم شعیب کا انجام آیا۔ آج بھی یہ سبق زندہ ہے۔ اگر معاشرے میں انصاف، دیانت اور سچائی ختم ہو جائے تو اللہ کا عذاب کبھی دور نہیں۔ سبق: ایمان صرف مسجد میں نہیں بلکہ بازار، دفتر، سیاست اور رشتوں میں بھی نظر آنا چاہیے۔ انسانیت کا درجہ، آدم علیہ السلام سے سبق۔ اللہ نے آدم کو علم، عزت اور اختیار دیا مگر ایک حکم کی نافرمانی پر زمین پر بھیج دیا۔ یہ سکھاتا ہے کہ انسان کتنا بلند بھی ہو جائے اللہ کے حکم سے اوپر نہیں جا سکتا، اور ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت بخشی۔ الاعراف 172۔ سبق: آج کے دور میں انسان نے علم اور ٹیکنالوجی سے دنیا جیت لی، مگر اگر اس نے اپنے خالق کو بھلا دیا تو وہ اعزاز گم کر دے گا۔ اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں۔ اللہ نے بار بار فرمایا میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ الاعراف 156۔ سبق: یہ سورت امید سکھاتی ہے، چاہے ہم کتنا بھی دور کیوں نہ چلے جائیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، واپس آنے والا ہمیشہ قبول کیا جاتا ہے۔ آخرت کی تیاری، اعراف کے لوگوں سے سبق۔ سورت کے آخر میں اعراف کے لوگ وہ ہیں جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہوں گے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا اصل امتحان یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر کتنے وفادار رہتے ہیں۔ سبق: دنیا چند دن کی آزمائش ہے، یہاں کے فیصلے وہاں کے نصیب طے کرتے ہیں۔